سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اور رجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب جو سفر معراج ہے، ایک اس کا اجمالی تعارف ہے اور دوسرا اس کا تفصیلی تعارف ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پہلے اجمالی تعارف بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعہ معراج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی دفعہ ہمارے دوست احباب معراج کی محفل میں شامل بھی ہوتے ہیں، واقعات سنتے بھی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتے کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا۔ لیکن آج میں اجمالی طور پر آپ کو بیان کروں گا تاکہ آپ دو لفظوں میں کسی کو بیان کرنا چاہیں تو اجمالی طور پر پورا سفر معراج بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے مراد ہے بیت اللہ شریف، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ، وہ مسجد حرام ہے۔ اور مسجد اقصی سے مراد ہے جو فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جو مسجد ہے، مسجد اقصی، جس کی حفاظت کے لیے آج بھی ہمارا فلسطینی بھائی جو ہے یہود کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس مسجد اقصی سے مراد جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا وہ کون سی ہے؟ بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ تو یہ زمینی سفر تھا۔ کیا تھا؟ زمینی سفر۔ پہلے مرحلے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر کہاں تک کا سفر کیا؟ مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ اور یہ سفر کون سا ہے؟ زمینی سفر ہے۔ کون سا سفر ہے؟ زمینی سفر۔ اب دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ کہاں تک؟ اب سدرۃ المنتہا جو ہے 7 آسمانوں سے پار ہے۔ 7 آسمانوں سے پار۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو آپ انگلش کے اندر دوسرا سٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی سے کس طرح تشریف لے گئے؟ بلندیوں کی طرف۔ اور یہ سفر تھا بلندیوں کا، ہوائی اور فضائی سفر تھا، ہوائی اور فضائی سفر تھا۔ پہلا جو مرحلہ تھا وہ زمینی تھا اور دوسرا مرحلہ جو وہ کیا تھا؟ ہوائی اور فضائی تھا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکانوں کا سفر، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمانا چاہا
اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا. تو یہ معراج ہے. آپ کسی کو بھی اگر معراج سمجھانا چاہیں یار یہ سفر معراج ہے کیا ہے تو آپ چند الفاظ سے آپ سفر معراج کو بیان کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے, پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکانوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. چند لمحوں کے اندر اور چند لمحوں کے اندر حضور واپس بھی آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اجمالی معراج کے واقعے کا تعارف. بقیہ اس کی جو تفصیلات ہے ہر مرحلے کے اندر ہر سٹیپ کے اندر کیا کیا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دیکھا, اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں. اور بسا اوقات ہم علماء سے سنتے ہیں ہر عالم جو ہے, کیونکہ سفر معراج جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا گلدستہ ہے. اس کے اندر حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں, اور ہر عالم جو ہے سفر معراج کے اندر کسی جہت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے, کیونکہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ہی شانوں کا اظہار ہوتا ہے. تو کس کو یہاں تک سمجھ لگ گیا؟ سب کو سمجھ لگ گیا. اجمالی تعارف کیا ہے؟ آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ معراج کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معراج کے 3 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا, اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, اور تیسرا مرحلہ جو ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مقام تک. یہ اجمالی معراج کا تعارف ہے. اب اللہ رب العزت نے انہی تینوں مرحلوں کو, اب اگلا ہے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ یہ 3 مراحل بیان کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ کے پاس کوئی ہمیں دلیل پیش کرو. آج دور بھی ایسا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے پر دلیل مانگتا ہے. تو الحمدللہ اہل سنت نام ہے دلائل کی دنیا کا. اہل سنت اپنے پاس ایسے مضبوط دلائل رکھتے ہیں کہ ایسے مضبوط دلائل کسی مکتبہ فکر کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اتنے قوی اور مضبوط دلائل عطا فرمائے. تو کوئی آپ سے یہ سوال کرے ان 3 مرحلوں کا ذکر جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر کوئی دلیل بھی ہے, تو ہم اس کو کہیں گے ہمارے پاس دلیل ہے, اور دلیل میں سے سب سے مضبوط دلیل وہ قرآن پاک کی آیت ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے, اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل یہ 15واں پارہ ہے, اور 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے. اگر پہلی آیت ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی کیا ہے؟ پہلی آیت ہے. 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 مراحل کو ذکر فرمایا. اب جو پہلا مرحلہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اور دوسرے جو 2 مرحلے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے, لیکن اس کو اشارتاً بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر طریقہ ہے, کئی چیزوں کو واضحتاً بیان فرمایا, کسی کو اشارتاً بیان فرمایا, کسی کو دلالتاً بیان فرمایا, کسی کو اقتضاء النص کے طور پر بیان فرمایا. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف اعتبار سے بیان فرمایا. اور یہ بھی قرآن پاک کا کیا ہے؟ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے کو واضح طور پر بیان فرمایا. اللہ رب العزت کیا شاہ فرماتا ہے؟ سبحان الذی
اسرا بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، راتوں رات لے گیا. راتوں کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں بھی محبت کی بات سننے والی ہے، سنا دو. اب یہاں پر محبت کی طرح بات سنیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہوا قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے. موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے، موسیٰ خود گئے کوہ طور پر. جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورۃ الصافات کے اندر آیت نمبر 99 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم نے فرمایا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیں جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو خود لے گیا. سبحان اللہ، جو اپنے بندے کو کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل چلے جا اور میرے محبوب کو میری بارگاہ کے اندر لے آ. تو یہ محبوب کے اندر اور کلیم کے اندر فرق ہے. یہ محبوب اور خلیل کے اندر فرق ہے کہ محبوب کی جس وقت باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا. راتوں. اب اس آیت کے تحت اتنے حکمت کے سمندر ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی اس سمندر کے اندر غوطہ لگانے والا ہو، اس کو حضور علیہ السلام کی نئی نئی شانوں کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائیں. تو اب جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی، جس کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی. اب یہاں پر پہلے مرحلے کا ذکر جو ہے صراحتاً ہے، مسجد حرام کا ذکر بھی واضح طور پر ہے اور مسجد اقصی تک کا ذکر بھی کیا ہے. لہذا اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جو اس پہلے مرحلے کا منکر ہے، حضور علیہ السلام کی معراج کا انکاری ہے، وہ کافر ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سری کا انکار کرتا ہے، حکم سری کا منکر ہے. اور دوسرا مرحلہ جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الفاظ کے اندر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. یہ ذکر ہے اشارتاً. کیا ہے؟ اللہ نے اشارہ فرمایا دوسرے مرحلے کی طرف کہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے سفر کروایا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بعض نشانیاں عطا فرمائی، بعض نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا. تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا اس آیت کے حصے کے اندر دوسرے مرحلے کا ذکر اشارتاً ہے. اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا، اس کا ذکر اشارتاً اس آیت کے حصے کے اندر ہے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ کون؟ حضور علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام اللہ کا کلام سن رہے ہیں، البصیر، اور اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب پورے 3 مرحلے جو ہیں اس آیت سے ثابت ہیں۔ پہلے مرحلے کا ذکر ہے صراحتاً ہے، اور بقیہ 2 مرحلوں کا ذکر ہے اشارتاً ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پورے سفر معراج کا تذکرہ کیسے خوبصورت انداز سے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بھی بندہ سفر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے، تو سفر نامے کے اندر 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ آپ جہاں بھی سفر کریں گے اس سفر نامے کے اندر 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 7۔ پہلی چیز ہے سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کروایا۔ دوسرا ہے سفر کس نے کیا، سفر، اور تیسرا ہے سفر کہاں سے کیا، سفر، اور چوتھا مرحلہ ہے سفر کہاں تک کیا، سفر۔ ظاہر بات ہے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ پانچواں ہے سفر رات میں ہوا یا دن میں، سفر رات میں ہوا یا دن میں، اور چھٹا ہے سفر کتنی دیر میں کیا۔ آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتے پوچھتے ہیں آپ کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں، خیر واقع سے پہنچ گئے، تو یہ ہوتا ہے نا سفر کتنی دیر میں کیا۔ اور 7واں ہے سفر کس لیے کیا، کہ بندہ سفر کس لیے کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اس آیت کے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کو بیان فرمایا۔ کس طرح بیان فرمایا؟ کہ فرمایا سفر کس نے کرایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو سفر کروانے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان سے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سفر کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سفر کروانے والا خود خالق اور مالک ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے سفر کی شان دیکھیں کہ سفر حضور کو کرانے والا کون ہے؟ خود رب ذوالجلال ہے، خود رب کردگار ہے، کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر کروا رہا ہے۔ اور فرمایا دوسرا مرحلہ کیا، سفر کس نے کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بعبدہ، کیا فرمایا؟ کہ اس کے بندہ خاص نے سفر کیا، اس کے۔ پھر فرمایا سفر کہاں سے کیا، تیسرے کے اندر کیا ہے، تو فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ اور چوتھا مرحلہ تھا سفر کہاں تک کیا، تو فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد، اور یہ زمینی سفر کا ذکر ہے، ہوائی اور فضائی سفر کی بات ہے، یعنی زمینی سفر کے اندر آغاز کہاں سے ہوا، مسجد حرام سے ہوا، اور زمینی سفر کے اندر اختتام کہاں ہوا، مسجد اقصی تک ہوا۔ پھر کیا ہے، سفر رات میں ہوا یا دن میں، تو فرمایا لیلن، کیا فرمایا، لیلن فرمایا، بلکہ لیلن کی وضاحت آگے آئے گی کہ سفر رات میں ہوا یا دن میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اسرا، جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا، راتوں، یعنی یہ سفر دن کا نہیں تھا بلکہ رات کا تھا۔ اور پھر چھٹے نمبر پر ہے سفر کتنی دیر میں کیا،
تو فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا. اور پھر اس کے بعد ساتویں چیز ہے سفر کس لیے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ محبوب ہم آپ کو اپنی قدرت کے جلوے دکھائیں، آپ ہمارے قدرت کے نمونے دیکھیں. اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کروائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ فرمایا. حضور علیہ السلام نے آسمانوں کا مشاہدہ فرمایا. آج علم فلکیات والے آسمانوں پر تحقیق کرتے ہیں، ستاروں کی حیات کو بیان کرتے ہیں، زمین کے حقائق کو بیان کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھ کے ساتھ جا کر تمام عالم کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. کیا کر کے آئے ہیں؟ اب اس آیت کے اندر پھر فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ. اب یہاں پر ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے، تو یہاں پر جو بھی عبدہ کا لفظ بولا گیا یہ کیوں نہیں کہا گیا بے رسول ہی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کروائی. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی صفت کا ذکر ہوتا کہ بے رسول ہی کہتے تو مزید شان کا اظہار ہوتا، لیکن بے رسول ہی کی جگہ پر کون سا لفظ بولا گیا؟ بعبدہ کا لفظ بولا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کے کئی جوابات ارشاد فرمائے ہیں. علماء اسلام فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ کی کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے مخلوق کی طرف آئے. رسول کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ سے مخلوق کی طرف آئے. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اس کو کہتے ہیں جو بندوں سے رب کی طرف جائے، بندوں سے. اب معراج کا جو سفر تھا وہ سفر کے اندر حضور علیہ السلام بندوں سے کس کی طرف جا رہے تھے؟ خالق کی طرف جا رہے تھے. تو لہذا یہاں پر کون سا لفظ بنتا تھا؟ عبد کا لفظ مناسب بنتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام خالق سے مخلوق کی طرف نہیں آ رہے تھے بلکہ مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے تھے. اس وجہ سے فرمایا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اور دوسری علماء اس کی وضاحت یہ لکھتے ہیں کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا جب اللہ نے ذکر کیا، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا. اللہ فرماتا ہے اے زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کے مصدق ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور فرمایا وسیدا، اور سردار ہوں گے، وحصورا، اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، عورتوں سے بہت زیادہ. اب یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا تو ان کی صفتیں بیان فرمائی کہ یحییٰ کون ہے؟ سید ہے. یحییٰ کون ہے؟ حصورا ہے. اب سید بمانا سردار، سید بمانا مالک. اور جب محبوب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا
بلکہ کس لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا؟ بعبدہ کے ساتھ ذکر فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں اس بعبدہ کے اندر بھی محبت کا اظہار ہے. اس بعبدہ کے اندر بھی کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو سید کے ساتھ ذکر فرمایا تو سید بمانا سردار، اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں حقیقی سرداری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اگر اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو سردار کہا جائے گا تو وہ عطائی طور پر کہا جائے گا، مجازی طور پر کہا جائے گا، کیونکہ بندے کی یہ اپنی صفتیں، سید ہونا، مالک ہونا، یہ بندے کی اپنی حقیقی صفت ہے. اگر دنیا کے اندر کسی کو بھی سید کہا جائے گا تو بطور مجاز کے کہا جائے گا، بطور عطا کے کہا جائے گا. کیوں؟ حقیقی شان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن عبد ہونا، بندہ ہونا، یہ خود بندے کی اپنی حقیقی صفت ہے. یہ بندے کی کیا ہے؟ حقیقی صفت ہے. اور حقیقی صفت کے ساتھ کسی کو بیان کرنے کے اندر تعریف زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس صفت کے کہ جو صفت عطائی ہو یا جو صفت کیا ہو؟ مجازی ہو. اس صفت کے ساتھ بھی اگر کسی کی مدح بیان کی جائے، کسی کی تعریف بیان کی جائے، تعریف ہوتی تو ہے لیکن زیادہ تعریف کس کے اندر ہوتی ہے؟ جو حقیقی صفت ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جسوں کا ذکر کیا تو محبوب کی حقیقی صفت کو ذکر فرمایا. کس ذکر کو فرمایا؟ حقیقی شان کو بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا. راتوں تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت عبدیت کو بیان فرمایا. کس کو بیان فرمایا؟ اب یہاں صفت عبدیت کو صرف صفت عبدیت کے اعتبار سے بیان نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بعبد، یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بندے کو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ بعبدہ. کیا فرمایا؟ عبد کو اپنی طرف منسوب کر کے ذکر فرمایا کہ جس عبد کا ذکر ہو رہا ہے پتا تھا کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جو یہ کہیں گے حضور علیہ السلام ہم جیسے ہیں. حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع معراج کے اندر اس نزدیک رد فرما دیا کہ لوگوں میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. میرے محبوب کون ہے؟ تم ہو عبد. میرے محبوب کون ہے؟ عبد ہی ہیں. میرے محبوب کون ہے؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یہ نہیں کہا بعبد کسی بندے کو سیر کروائی، بلکہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف فرمائی. اور اس عبدی کے اندر بہت زیادہ اظہار شان ہے. اس عبدی کے اندر بہت زیادہ اظہار شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ عربی کا ضابطہ ہے، عربی کا یہاں پر قانون ہے کہ مضاف معرفہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اضافت 5 چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف ہو جائے. اگر اس طرح کہا جاتا عبد، اس کا مطلب ہوتا کوئی بھی بندہ. عبد کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ عبد بھی نکرہ ہے، یعنی اس کے اندر پہچان نہیں ہے. عبد سے مراد کون سا بندہ؟ عبد سے مراد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو نکرہ کے ساتھ بیان ہے بلکہ اس کو معرفہ کے طور پر بیان فرمایا کہ عبد کی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی طرف. اور عربی گرامر کے مطابق جب کسی لفظ کی اضافت ضمیر کی طرف ہو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر بعبدہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے معرفہ کے ساتھ بیان فرمایا کہ اے لوگوں
تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم حضور کو جانتے نہیں ہیں، میں تمہیں پہچان کرواتا ہوں کہ جس بندے کو میں نے سیر کروائی ہے وہاں بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا خاص بندہ ہے۔ وہ میرا کون ہے؟ خاص بندہ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کمال درجے سے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بیان فرمایا۔ پھر یہاں آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے۔ اب اس کے حوالے سے بھی علماء اسلام کی مختلف آراء ہیں۔ اب یہ میں آغاز سے اس کی تفصیلات، کچھ تفصیلات بیان کروں گا۔ ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، مسلسل پھر اس پر روزانہ کی بنیاد پر گفتگو ہو تو پھر جا کر بندہ واقعہ معراج کو، اس کی تفصیلات کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ تو میں کچھ اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے۔ اب یہاں پر بھی علماء اسلام کی مختلف آراء ہیں، علماء اسلام کی مختلف آراء ہیں کہ معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، مسجد حرام سے ہوا یا مسجد حرام کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہوا۔ کچھ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے۔ اور کچھ علماء اسلام فرماتے ہیں مسجد حرام سے نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ابو طالب کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا آغاز وہاں سے کروایا گیا۔ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر فرشتہ آیا اور آ کر وہاں سے لے گیا۔ اب یہ مختلف طرح کی روایتیں آتی ہیں، تو روایتوں کے درمیان کس طرح عمل ہوگا، کس طرح ان روایتوں کو سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ علماء اسلام کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جو ہمیں یہ مسائل سمجھا گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا دونوں روایتوں پر عمل ہو سکتا ہے، جو روایتیں مسجد حرام سے سفر کی ہیں وہ بھی حق ہیں، جو روایتیں ام ہانی کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے جانے والی ہیں وہ بھی حق ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ تو علماء اسلام نے اس کا حد شاہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء کی ادائیگی حضور علیہ السلام نے کہاں پڑھی؟ مسجد حرام کے اندر۔ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتہ آیا، وہاں سے نبی علیہ السلام کو لیا، پھر مسجد حرام سے کے اندر آیا، پھر وہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ لہذا تمام روایتوں پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا کہ ام ہانی کے گھر سے لیا، پھر کہاں آیا فرشتہ لے کر؟ مسجد حرام لے کر آیا، پھر مسجد حرام سے۔ اب پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کے اندر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سفر معراج کے اندر نبی علیہ السلام کے خود کشان اقدس کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا کہ نبی علیہ السلام خود اپنے کشان اقدس کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں سے فرشتہ آتا اور حضور علیہ السلام کو لے جاتا؟ لیکن سفر معراج کے اندر کون سا سلسلہ کیا گیا کہ نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں گئے، وہاں سے فرشتہ حضور علیہ السلام کو لے کر گیا؟
تو اس کی وجہ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا اچانک ہوا. کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے حضرت ام ہانی کے گھر میں گئے, جا کر وہاں پر آرام فرمانے لگے, اور فرشتے نے اچانک آنا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کے اندر تشریف لے جاتے تو حضور کے اپنے گھر کے بڑے آداب ہیں. فرشتے کو بغیر اجازت کے وہاں پر داخلہ ممنوع تھا, لیکن اس سفر کے اندر اچانک آنا تھا تو حضرت ام ہانی کے گھر میں گئے, اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عارضی طور پر حضور گئے. تو وہ آپ کا گھر آپ کی رہائش نہ تھی, اس وجہ سے ام ہانی کے گھر کے وہ آداب نہیں ہیں جو آداب کس کے گھر کے ہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مستقل رہائش کے آداب ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ گھر کا انتخاب بھی کون سا کیا, حضرت ام ہانی کے گھر کا انتخاب کیا, اور وہاں پر حضرت جبرائیل جو معلم الملکوت ہیں وہ اچانک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیدار کا مشتاق ہے, آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ کی. تو پھر وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا کیا ہوا, آغاز ہوا, اور اس سفر کے اندر پھر ابتدا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا, سینہ اقدس کو چاک کیا گیا, اور قلب اطہر کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. پھر دھونے کے بعد اس کو سینے والی جگہ پر رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا. اب علماء اسلام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ کا دیدار کرنا ہر آنکھ کے اندر بس نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کے اندر جو پہلے سے طاقت تھی مزید طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے, مزید کس کے اندر اضافہ ہو جائے, طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے. اور کیسی حضور کی شان ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں, اور آپریشن ہوا خون کوئی نکلا نہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں اگلے جمعہ مبارک کے اندر کروں گا کہ معراج کی رات کی کتنی دفعہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آج کسی کو ٹک لگا دیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن معراج کی شب حضور کا سینہ چاک کیا گیا, خون نکلا نہیں, اور سینے پر نشان بھی نہیں تھا. یہ شان نورانیت کا اظہار تھا, شان. اور یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ مبارک کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.